فاقے کیے وہاں پر، لیکن اپنے مشن سے 1 انچ نہیں ہٹے، کسی کے پریشر میں نہ آئے۔ شعب بنی ہاشم کیا تھا؟ یوں سمجھے کہ پہلا مسلمانوں کا سوشل اکنامک بائیکاٹ تھا۔ تو یہ مسلمانوں کا اکنامک بائیکاٹ کرنا، اکنامک سینکشنز لگانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے سے چل رہی ہے۔ فیس کیا اس کو۔ پھر یوم طائف آیا آپ کی زندگی میں کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں اور تالیاں پٹ رہی ہیں اور آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر رہے ہیں، وہ دن بھی آیا۔ ایسی رسوائی دنیا کی اور ایسی بے عزتی وہ بھی اٹھائی، اس نے بھی 1 انچ نہ ہٹایا آپ کو اپنے مشن سے۔ یوم احد بھی آپ کی زندگی میں آیا جب آپ نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی لاشیں دفن کریں۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ دردناک منظر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بلند آواز سے نہ روتے تھے، لیکن حمزہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ اس طرح روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ اتنا غم تب بھی نہ ہٹے، کسی پریشر میں نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں نا، کیا اسوہ ہیں، کیا زبردست آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ کے اپنے دانت مبارک شہید ہوئے، اتنا خون بہا تھا احد میں کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، آپ فینٹ ہونے لگ گئے تھے۔ تو پیور ہیومن لیول پر، خالص انسانی سطح پر آپ نے تمام مشکلات اٹھائیں دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ محبوب تھے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ انقلاب آ جاتا، اسلام نافذ ہو جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھتا؟ بالکل اللہ تعالیٰ قادر تھا۔ لیکن اگر یہ ہوتا، اس طرح سے معجزوں سے اگر دین نافذ ہوتا، تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ کیسے بنتے؟ ہم آج کہہ دیتے کہ بھئی وہ تو معجزے کے طور پہ اسلام نافذ ہوا، ہم کیا کریں؟ ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، ہم بھی آزمائشوں سے اور قربانیوں سے اور مشکلات سے گھبرانے لگ جاتے۔ لیکن جب آپ نے اتنی قربانیاں دیں، آزمائشیں اٹھائیں، تو آگے جو بھی دین نافذ کرے گا، دین نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی تبلیغ کرے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ان حالات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور جب کوئی مشکل آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان یاد کر لے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے کہ آپ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، سب آپ کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے۔ بہت سے لوگ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہہ دیں گے کہ بھئی ان کی کیا بات ہے، وہ تو نبی تھے، ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اس لیے ہم آپ کو نمونہ نہیں بنا سکتے، ایک طرح سے یہ قرآن کی تکذیب میں شمار ہو جائے گی بات۔ جن چیزوں میں ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ باتیں بھی بالکل کلیئر ہیں، احادیث میں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ صوم وصال، آپ اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ نے سحری سے شروع کیا روزہ، افطار نہیں کیا، اگلے دن پھر کنٹینیو کیا اس روزے کو، اور 2 یا 3 دن کا آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے بغیر افطار کیے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ جب صحابہ میں سے کچھ نے یہ کام کرنا چاہا تو آپ نے ان کو روک دیا، آپ نے فرمایا کہ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اور بھی چند سچویشنز آئیں گی، یہاں سورہ احزاب میں بھی ان کا ذکر ہے، چند ایسے معاملات جو آپ کے ساتھ خاص تھے، خصوصی تھے، ان کا ذکر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کلیئرلی موجود ہے کہ اس میں تم پیروی نہیں کر سکتے محمد کی۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں، خوشی غم منانے کے طریقوں میں، عبادت کرنے میں، ان سب چیزوں میں تو بالکل آپ کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اسوہ تو ہیں کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو کہ اللہ کا امیدوار ہو، یعنی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اس کے لیے۔ والیوم الآخرہ، اور جو آخرت کا امیدوار ہو، یعنی جو آخرت میں بہترین اجر چاہتا ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہو، وہ کبھی یہ بہانے بنا کے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا کہ نہیں محمد تو ہمارے لیے اسوہ ہو ہی نہیں سکتے،
ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف کیا ہے؟ اسکیپ روٹ. تعظیم کا وہ درجہ دے دو کہ پھر وہ تعمیل کے قابل ہی نہ بچیں. ایسے ان کو مقام پر بٹھا دو، ایسے اللہ کا شریک ان کو بنا دو کہ کہہ دو کہ وہ تو کیا تھے، ہم کیسے ان کی پیروی کر سکتے ہیں. یہ صرف کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، کہنے کو بات کتنی خوبصورت ہے نا، کہ اتنی ان کی تعریف کی جائے، اتنی ان کی تعریف کی جائے. اور کیوں اتنی زیادہ تعریف کی؟ کیوں غلوف کیا ہے تعریف میں اتنا زیادہ؟ تاکہ ان کی تعمیل نہ کرنی پڑے. سیدھی بات. پہلے زمانے میں لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ انسان رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعمیل نہیں کر سکتے. آج کہتے ہیں رسول انسان کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعمیل نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں، بیماری تو ایک ہی ہے نا، فرار کا راستہ تو ایک ہی ہے. تو ضرور انسان تعریف کرے، ضرور تعظیم کرے، لیکن تعمیل سے پیچھے نہ ہٹے. یہ ہیومنلی پاسبل ہے، انسانی طور پہ ممکن ہے، تبھی آپ کو انسان بنا کر بھیجا. ورنہ اگر آپ کی پیروی نہ کروانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ اتار دیتا. انسان کو اسی لیے رسول بنا کر بھیجا گیا کہ کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے. کسی نے یہ کمنٹ دیا ہے کہ جو پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ تمہارے والدین سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیارے ہونے چاہیے، تو اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جو بہترین والدین ہوتے ہیں وہ انسان کو محبت دے سکتے ہیں، اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، یا شہرت دے سکتے ہیں، یا تمیز، تہذیب، دولت، یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کا راستہ دکھا دیا، جو کہ دنیا والوں سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہے. تو ظاہر ہے چونکہ بہت بہترین چیز انہوں نے ہم کو دی ہے، لہٰذا ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ کرنی ہے. آگے ذکر کنٹینیو ہو رہا ہے کہ غزوہ احزاب کے جو حالات تھے، جو مشکلات تھیں، اس میں مختلف لوگوں کے کیا مختلف رد عمل تھے، کیا لوگوں کا رسپانس تھا. اب جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائے ہوئے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا؟ فرمایا آیت 22 میں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. اب یہ ہوتا ہے اچھا رول ماڈل سامنے ہونے کا فائدہ. اس کو دیکھ کر، اس کا صبر دیکھ کر، اس کی اچھائیاں دیکھ کر جو اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اندر بہتری پاتے ہیں. اگر رہنما صابر ہے تو پیروی کرنے والوں کے لیے بھی صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر رہنما اممیچور ہے، تھوڑا دلا ہے، بزدل ہے، گھبرانے والا ہے، ہولاتا بولاتا رہتا ہے، تو جو اس کے پیچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہی صفات پیدا ہونے لگ جائیں گی. بہترین نمونہ صحابہ کے سامنے موجود تھا. ان کو دیکھ کر صحابہ نے بھی یہی سیکھا کہ ہمیں بھی گھبرانا نہیں ہے. اور آج بھی مومن یہی سیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آزمائش آئے گھبرانا نہیں، فرار کا نہیں سوچنا. اور مومن تو قرآن سے بھی اپنا رابطہ رکھتا ہے، اس کو یاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، اور آزمائش سے گزر کر ہی جنت کا وعدہ ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم البتہ ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور پھلوں کے نقصان سے
اور جانوں کے نقصان سے اور مالوں کے نقصان سے بھی اللہ آزمائے گا. اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. غزوہ احزاب کے موقع پر تو یوں سمجھیں کہ یہ آیت مجسم ہو کر آ گئی، یہ آیت پرسونیفائی ہو کر سامنے آ گئی مسلمانوں کے. اللہ تو امتحان لیتا ہے، اللہ تو ضرور ہی آزماتا ہے. اگر دین کے راستے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو ایک سے ایک بڑھ کر مومن ہو جائے. مشکلات کے آنے سے ہی تو مومن منافق کا فرق پتہ چلتا ہے. اب یہ جو بات فرمائی وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، نہیں بڑھایا ان کو، کن کو؟ صحابہ کو. کس چیز نے؟ آزمائشوں نے. کس میں آگے بڑھا دیا؟ ایمان میں اور رضامندی میں، اطاعت میں آگے بڑھا دیا. اس لیے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تبھی تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. اور آزمائش یوں سمجھے انویسٹمنٹ اپرچونٹی بن کر آتی ہے. تم اپنے آپ کو انویسٹ کر دو، اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور جو آپ میں سے مجاہد ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں زندگی میں، مخالفتیں آتی ہیں، وہ انسان کو بری تو بہت لگتی ہیں لیکن اس میں ایمان کا لیول کہاں جاتا ہے، کہاں شوٹ اپ کرتا ہے. تہجد بھی ہونے لگتی ہے اور اللہ یاد بھی بہت آتا ہے اور دل بھی نرم پگھلتا ہے اور رونا بھی آتا ہے اور اللہ پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے اور بالکل لگتا ہے کہ بس لپٹ ہی گئیں جا کر اللہ سے جیسے. تو دنیا کی مشکلات دھکیل دیتی ہیں انسان کو اللہ کی طرف، پش کر دیتی ہیں اللہ کی طرف. اور پھر دیکھیں کہ ایسا وقت بھی آتا ہے زندگی میں جب اللہ کے فضل سے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے اسٹیگنیشن آ رہا ہے، لگتا ہے جیسے بے حس ہو رہے ہیں، کوئی خاص فکر نہیں ہوتی. تہجد پڑھ لی نہیں تو ناسی، ٹھیک ہے سو گئے لمبی تان کے. نہ کوئی رونا آتا ہے، نہ نمازوں کی وہ کیفیت ہوتی ہے. فیل ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ ہوا ہے نا؟ تو آزمائش آئے تو اس کو بھی نعمت ہی سمجھیں کہ الحمدللہ. چلو عام حالات میں تو شاید ہم ایسے ایمان کا مظاہرہ، ایسے تعلق مع اللہ کا مظاہرہ نہ کر سکتے. آزمائش آئی تو اللہ یاد آیا. کسی نے شعر کہا ہے نا کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا. جب دنیا والے ستاتے ہیں تو انسان دوڑ لگاتا ہے اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اور جب سب اچھا ہوتا ہے، چاروں طرف سے تعریف کے ڈونگرے برس رہے ہوتے ہیں انسان کے اوپر، تو پھر تو اللہ تو بھول ہی جاتا ہے، اپنی ذات ہی اتنی پیاری لگنے لگتی ہے. تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے آزمائشوں کا. لیکن اس سے فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ جو مومن ہوتا ہے. من کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ آزمائشوں میں فلائنگ کلر سے نکل جائے گا. اس کا ایمان بہت بہتر ہو جائے گا، خوب بڑھ جائے گا. تو یہ یہاں پر شان بتائی گئی ہے مومنوں کی. اب دیکھیں لفظ کتنا اچھا آیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا مومنوں نے احزاب کو. یہ احزاب کون؟ وہ جو آ گئے تھے نا لشکر، ان کو جنود نہیں کہا، لشکر تھا نہیں، وہ تو گروہ تھے، الگ الگ لیڈرشپ کے تحت آئے ہوئے تھے. تو اس طرح جب بہت سارے لیڈرز ہوتے ہیں تو بھی قوت کے اندر کمی آتی ہے. مسلمانوں کا ایڈوانٹیج، مسلمانوں کا فائدہ یہ تھا کہ ایک لیڈر، اس کی رہنمائی میں وہ کام کر رہے تھے. تعداد کم تھی لیکن قوت زیادہ تھی. دوسری طرف تعداد زیادہ تھی لیکن قوت کم تھی. بٹ جاتی ہے نا، سپلٹ ہو جاتی ہے الگ الگ گروپس بننے کے اندر. تو جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا، گروپس کو دیکھا، احزاب کو دیکھا، کہا کہ ہاں اللہ نے تو اس کا وعدہ کیا ہے ہم سے. مومن تو مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے مشکل کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ ہاں اللہ آزمائے گا تو ضرور. تو جب کوئی آزمائش آتی ہے وہ ایک دم گھبرا نہیں جاتا، پینک نہیں ہوتا، یہ کہاں سے آ گئی یہ نہیں سوچتا، کہتے ہاں یہ تو ہونا ہی تھا. صحابہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر کچھ عرصہ گزر جاتا اور ان پر کوئی آزمائش نہ آتی، پریشانی نہ آتی، تو گھبرا اٹھتے کہ کہیں اللہ ہمارے ساتھ استدراج کا معاملہ تو نہیں کر رہا، اللہ نے کہیں ہمارے گناہوں پر ہمیں ڈھیل تو نہیں دے دی.
تو آزمائشوں کا آنا یہ کوئی گناہوں کی سزا نہیں ہوتی. آزمائشوں کا آنا اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر الٹا ہی معاملہ ہو گیا. دین پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں اگر کوئی آزمائش آ جائے، اس کے نتیجے میں کوئی آزمائش آ جائے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہم سے. سنا ہے آپ نے؟ یہی کہا جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا ہمارا قرآن پڑھنا، جو اتنی مشکلات ہم پہ آ رہی ہیں. میں تو اتنی اچھی نیت سے نکلی ہوں پڑھنے کے لیے، پیچھے سے چوری ہو گئی گھر میں. شاید اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میں پڑھوں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں. تو ہم الٹی چیز سمجھ کر آتے ہیں. ہم تو آزمائشوں سے بچنے کی گارنٹی لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دیں ہم دین کے راستے میں نکل رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں آئے گی. یہ گارنٹی ہوگی تو ہم آئیں گے. حالانکہ اللہ نے تو گارنٹی دی ہے کہ مشکلات ضرور آئیں گی، ضرور آئیں گی، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو پتہ چلے گا کہ تم دین پر عمل کیوں کر رہے ہو. دنیا مزید خوبصورت کرنے کے لیے یا آخرت کے لیے؟ کیوں زکوٰۃ دے رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا زیور نہ چوری ہو، یا اس لیے کہ اللہ تم کو اجر دے؟ اور زکوٰۃ دینے کے بعد اگر زیور چوری ہو گیا تو اللہ سے ہی ناراض ہو گئے کہ لو کیا فائدہ زکوٰۃ دینے کا، پھر بھی چوری ہو گیا. تو اللہ نے کہیں لکھا ہے، یہ کسی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جو زکوٰۃ دے گا کبھی زیور نہ چوری ہوگا، جو دین کے راستے میں آئے گا کبھی اس کو کانٹا نہ چبھے گا؟ یہ تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو صحابہ کو پتہ تھا کہ اللہ آزمائے گا. ہر آزمائش ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت میں اضافہ کر دیتی تھی. من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اور یہ اس لیے ہوا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کتنے ہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ وہ اللہ اور رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. وہی تو ہیں جو کہ شہید کہلائے. شہید کیا؟ شہادت دینے والا. کس طرح گواہی دی، کس طرح شہادت دی؟ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے. اس سے زیادہ سچی گواہی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ قیمتی ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے. تو کتنے ہی ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کتنے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کتنے ہیں جو منتظر ہیں، رش کرتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت جو کہ شہید ہو گئے. کتنے ہیں جو کہ کاندھوں کا بوجھ اتارنے کے شوق میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی سر جو ہے وہ کندھوں پر موجود ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے اور گردن کٹوا کر نظر اپنی پوری کر دیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے. یہ تو ایک موقع آئے گا. اللہ سے ہم بس یہ دعا کریں کہ اللہ جب یہ موقع آئے تو ہم اور ہمارے گھر والے ضرور اس میں حصہ لیں، ہم ضرور اپنا حصہ اس کے اندر ڈال دیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹے کے وقت ہوتی ہے. یہ نسائی میں روایت موجود ہے. دیکھیں موت کے ساتھ تکلیف کا تصور تو ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بہت ہی کمفرٹیبل بستر پہ آرام دہ گدے پر لیٹا ہے اور اس کو موت آ رہی ہے تو موت کی تکلیف تو وہ بھی محسوس کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان للموت سکرات، موت کے لیے تو سختیاں ہیں.
تو سختی تو اٹھانی ہے. اسپتال کبھی جا کے آپ دیکھیں جو وہاں پر لائف سیونگ مشینز کے اوپر پیشنٹس کو رکھا ہوتا ہے انہوں نے, اذیت, شدید اذیت جان بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تکلیف تو وہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو موت کے ساتھ تو تکلیف ہے, تو شہادت کا خوف نہ آئے دل کے اندر کہ اف وہ شہید ہو گئے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی. موت کے ساتھ تکلیف ہے, سب سے کم تکلیف تو شہادت میں ہوتی ہے. ایزیسٹ آف ڈیتھس, آسان ترین طریقہ ہے مرنے کا, سب سے کم تکلیف دہ طریقہ ہے مرنے کا کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے. کیا اس کی لذت ہوگی کہ شہید تمنا کریں گے جنت میں کہ اللہ اگر تو ہمیں کچھ دینا ہی چاہتا ہے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے, ہم پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. تو کیا شہید لذت پتہ نہیں محسوس کرتا ہے, وہ تو جو شہید ہوا وہی بتا سکتا ہے نا. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق, کہ جو مر گیا اور اس نے کبھی جہاد نہ کیا اور کبھی اس کے دل میں تمنا بھی نہ پیدا ہوئی شہید ہونے کی, تو وہ ایک طرح سے نفاق پر مرے گا. نفاق کی ایک شاخ پر اس کی موت واقع ہوگی کہ دل میں تمنا بھی نہ پیدا ہوئی کہ میں شہید ہوں. بخاری میں روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کہیں روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ لولا وشق امتی, اگر میری امت پر یہ بات بھاری نہ گزرتی تو میں اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا, دعا کرتا کہ میں اس کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندگی دیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندگی دیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. اتنی تمنا تھی, شدید تمنا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. لیکن یہ تمنا اس لیے نہ پوری ہوئی کہ اگر آپ شہید ہو جاتے تو ایک طرح سے اسلام مغلوب ہو جاتا نا. یہ چیز ہوتی کہ اسلام دنیا میں مغلوب ہو گیا, جبکہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا, لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ, تاکہ اللہ غالب کر دے اس کو تمام کے تمام دوسرے نظام زندگیوں کے اوپر. تو آپ کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے پوری ہوئی کہ جو یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا خیبر کے دن, اس کا اثر آپ کو موت کے وقت محسوس ہوا تھا. اور اس طرح جو جس کا انتقال ہو یعنی کسی اور کی سازش کے تحت, تو وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں جو شہادت کی بات کی جا رہی ہے, فی سبیل اللہ قتل کیا جانا, یہ بھی بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے, کسی کے حصے میں آ جائے. اور شہادت اگر نہیں بھی نصیب ہوتی تو جان کھپانا تو کم از کم اپنے اختیار میں ہے نا. اپنا وقت, اپنی توانائی, اپنی انرجی, صلاحیت, یہ تو مومن کھپا سکتا ہے. اور مومن کے لیے جان کھپا دینے میں کامیابی ہے. جو لگ گیا لگتا ہے یہ بچ گیا, جو اللہ کی راہ میں نہ لگا لگتا ہے ضائع ہو گیا, ویسٹ ہو گیا. تو مومن جان کھپا دینے میں, لگا دینے میں کامیابی سمجھتا ہے, منافق جان بچا لینے میں کامیابی سمجھتا ہے. اور اللہ تو نیت اور ارادہ دیکھتا ہے, ضروری نہیں کہ جان دینا جو چاہے اللہ اس کی جان لے بھی لے. جیسے کہ غزوہ احزاب میں ہم نے دیکھا, مومن تیار تھے جان نچھاور کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان لیے بغیر ہی ان کو اجر مکمل دے دیا. تو نیت تو ہم کر سکتے ہیں, ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام کا مددگار بنا دے, اللہ ہم سے کام لے لے اسلام کا, اللہ نیت کا بھی اجر دے گا. فرمایا آیت 25, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی کفار کا اتنا بڑا لشکر آیا, جوش میں اور غیظ اور غضب میں بھرا ہوا آیا, ایک ایک مسلمان کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا,
لیکن اپنے دل کی بھڑاسی نہ نکال سکے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئی، سارا غصہ، ساری نفرت ان کے اندر ہی رہ گئی اور جلاتی رہی ان کو، کوئی دل کی بھڑاس نہ نکلی۔ چلو جنگ کوئی ہارتا ہے اگر تو جو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر گزرتا ہے نا، دو چار کو مار ہی دیتا ہے، دل کا غصہ، دل کی نفرت کچھ تو نکلتی ہے۔ یہ تو سب ان کے اپنے اندر رہ گیا، اپنا غیظ اور غصہ لے کر ہی وہ پلٹ گئے، انتقام کا جذبہ لے کر آئے، انتقام لے نہ سکے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئی، اللہ اکیلا ہی ان کو کافی ہو گیا۔ فرمایا وہ زبردست ہے، وہ قدرت والا ہے۔ تو مومنوں کے لیے سبق یہ کہ اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کر کے اٹھیں گے، وہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ سورج سے لے کر، پانی سے لے کے، بارش اور فرشتوں سے لے کے، جس چیز کو چاہے گا کائنات میں سے مومنوں کا مددگار بنا دے گا۔ تو مومن کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، واٹ کین آئی ڈو، میں تو اکیلی ہوں نا۔ یہ کہہ رہا ہے اس نے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسا اللہ کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ تھوڑی سی مشکل جو آئی فوراً اللہ سے بدگمان ہو گئے، گھبرا گئے، اپسیٹ ہو گئے کہ شاید اللہ نے مجھ کو چھوڑ دیا، فوراً بدگمانی آ گئی اللہ کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کر کے کام شروع کیا ہے تو اس سے پہلے کہ اللہ کی مدد آئے آزمائش آئے گی۔ آزمائش کا آنا یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو آزمائش سے گزر کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب یہ چاہیں کہ ہم بس آزمائش میں پڑھنے کا ارادہ ہی کریں تو جھٹ مدد آ جائے، تو یہ تو ہماری خام خیالی ہے، فولس پیراڈائز میں ہم رہتے ہیں۔ آزمائش آئے گی ضرور انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ کیسے مدد کی مسلمانوں کی؟ خندق کے موقع پر فرمایا آیت 26-27، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے ان کو اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنایا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے بنو قریظہ کی طرف۔ تعداد میں ان کے پاس 700 جنگ کے قابل مرد موجود تھے، ڈھیروں ڈھیر ہتھیار ان کے پاس تھا، اسلحہ ان کے پاس تھا، مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ کیسے مسلمانوں کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کیسے اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں، بلکہ یہ تو نیپولین کہہ گزرا کہ امپاسبل از اے ورڈ ان دا ڈکشنری آف فولز، بے وقوف ہیں جو کہ ناممکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کو ناممکن کا لیبل لگا نہیں دینا چاہیے کہ نہیں دس از ناٹ پاسبل، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ خود ڈیفیٹ قبول کر لینے والی بات ہے نا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی، یہ سوچ کر کہ نہیں بہتری تو ہوگی ہی نہیں، یہ تو کوئی ٹھیک ہوگا ہی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھے انسان، اللہ تو بڑی بڑی ناممکنات کو ممکن کر دکھائے گا۔ اور سبق لینا ہے، کوئی مثال دیکھنی ہے تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست جنگجو قبیلے کا زور توڑا، کیسے انہوں نے ہمتیں ہاری، کیسے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں، قلعوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ ورنہ سوچیں کہ وہ 700 یہودی مرد اپنا اسلحہ لے کر آتے مسلمانوں سے جنگ کرنے تو کچھ نہ کچھ تو وہ نقصان پہنچاتے، کیا پتہ ان کو فتح ہو جاتی، who knows، کیا پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے بھی نہ آئے،